سے آئی ہوا ہے، باغ جنت کی کیاری سجی ہے، لو مدینے سے آئی ہوا ہے، لو مدینے سے آئی ہوا ہے، باغ جنت کی کیاری سجی ہے، باغ جنت کی کیاری سجی ہے، تم درودوں سے محفل سجاؤ، تم درودوں سے محفل سجاؤ، میرے ہونٹوں پہ تم درودوں سے محفل سجاؤ، میرے ہونٹوں پہ لو مدینے سے آئی ہوا ہے۔ برادران اسلام، جنگ خندق کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے 3 پتھر بنے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ برادران اسلام، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اپنے گھر گئے اجازت لے کر کے، برادران اسلام ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، تھوڑا سا جو کا آٹا تھا اس کی روٹیاں بنوائی، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے 3 پتھر بندے ہوئے دیکھے ہیں، تو آپ کی بیوی کہتی ہے جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آئیے اور سرکار سے چپکے سے عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، اور اپنے ساتھ میں 2-3 لوگوں کو اور ساتھ لے کر کے چلے۔ برادران اسلام، اب صحابی رسول آئے، آنے کے بعد میں چپکے سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول نے بلند آواز کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم سب کی دعوت حضرت جابر کی مکان پر ہے۔ برادران اسلام، بخاری شریف کے اندر ہے جنگ خندق کے موقع پر 1000 صحابہ کرام تھے، تو برادران اسلام اس معجزے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ تھوڑا سا کھانا تھا، 1000 صحابہ کرام حضرت جابر کے مکان پر تشریف لے کر کے گئے، سب نے کھانا کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا، اور وہ کھانا اتنا بچا کہ وہ غریبوں میں تقسیم بھی کر دیا گیا۔ تو یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اس کھانے میں اتنی برکت کیسے ہوئی؟ کیونکہ پیارے پیارے آقا نے اس کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا۔ اس سرکار کے معجزے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ کریں، ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم درود سے محفل سجاؤ، میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، شاعر کہتا ہے کہ کم بڑے اس طرح سرور انبیاء کی ہے دعوت، کم بڑے اس طرح سرور انبیاء کی ہے دعوت، سرور انبیاء کی ہے دعوت، چاہے جائے سارا مدینہ، چاہے جائے سارا مدینہ، چاہے جائے سارا مدینہ، آج جابر کے گھر کا کمی ہے، چاہے جائے سارا مدینہ، آج جابر
کہ گھر کیا کمی ہے، لو مدینے سے آئی ہوا ہے، باغ جنت کی پیاری زمین ہے، تم درود سے محفل سجاؤ، میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، شاعر کہتا ہے بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا بیان کہنا، یا پیر ہو سے اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کبھی در پہ تیرا غلام کہنا، آئے گا کبھی در پہ تیرا غلام کہنا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا مطلب، اس آیت کا معنی ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ برادران اسلام، میں نے دوسری آیت کریمہ یہ تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ ترجمہ سماعت کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں ان کو کیا ثواب ملتا ہے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کو بدلہ کیا ملتا ہے؟ اور اپنے قرآن سے پوچھے، اے قرآن بتا، پروردگار عالم فرما رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرے گا تو اس کو بدلہ کیا ملے گا، اس کو جزا کیا ملے گی، اس کو صلہ کیا ملے گا۔ اور اپنے قرآن کا جب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ کرو گے، شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں ان نعمتوں کو زیادہ بڑھا دوں گا، ان نعمتوں کو زیادہ بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری ناشکری کی تو جان لو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چرچا کرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کو زمانے میں محبوب کر دیتا ہے، پروردگار عالم ان کو زمانے میں محبوب کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت اس کی آپ کی آواز میں کیا دلیل ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، آمنہ کے لال عرش کے بولا پیارے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار فرماتا ہے، دعا جبریل، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میں اپنا بلا بننے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل میں اپنا بلا بننے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ برادران اسلام، حضرت جبریل بھی اس بندے سے پیار محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں، اے آسمان والوں، اے اہل آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا بننے سے محبت کرتا ہے،
میں بھی مولا بننے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مولا بننے سے محبت کرو۔ برادران اسلام، پھر وہ محبت اہل زمین کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ برادران اسلام، زمین والوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آگے ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تب بھی حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی فلاں بندے سے ناراض ہو جاؤ۔ حضرت جبریل اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اہل آسمان میں آسمان والوں بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ برادران اسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بندے سے ناراض ہوتا ہے، حضرت جبریل بھی ناراض ہو جاتے ہیں، آسمان والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ناراضگی زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ برادران اسلام، جس طریقے سے وہ بندہ دنیا میں غائب ہو کے رہ جاتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، پھر وہ محبت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے، جس طریقے سے وہ بندہ پورے زمانے میں محبوب ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ بندہ پوری دنیا میں محبوب ہو جاتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہیں دور کی بات نہیں ہے، میرے بیرونی رسول عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بیرونی رسول حضرت علامہ اختر رضا الازہری، برادران اسلام، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، جب آپ کا وصال ہوا تو اتنا پانی تھا کہ گھٹنوں پانی تھا۔ برادران اسلام، مگر آپ کے عاشق، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے چاہنے والے اتنے پانی میں کھڑے تھے۔ برادران اسلام، اور ایسا معلوم ہوتا کہ پوری دنیا میں مسلمان عمان کر کے بریلی آ گیا ہو، پوری دنیا میں مسلمان بریلی شہر آ گیا ہو۔ آپ کہیں گے کہ پوری دنیا میں کوئی اعلان نہیں کرایا گیا، پوری دنیا میں برادران اسلام کوئی اعلان نہیں کرایا گیا، مگر اتنی تعداد میں لوگ بریلی شریف کیسے موجود ہوئے؟ تو برادران اسلام، میں کہوں گا اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک میں، وہ حق ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو پوری دنیا میں محبوب کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو شاید کہتا ہے کیا بتاؤں کیا ہے اولیاء اللہ، کیا بتاؤں کیا ہے اولیاء اللہ، ہے بھی چرچا اولیاء برادران اسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو زمانے میں مقبول و محبوب کر دیتا ہے، پوری دنیا اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے برادران اسلام، پوری دنیا میں وہ شخص غائب ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ برادران اسلام، آئیے میں آپ کو بتلاؤں اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو بہت لمبے لمبے بال رکھا دے۔ برادران اسلام، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو ہاتھوں میں تو 10 انگوٹھیاں پہنتا ہے وہ اللہ والا ہے، جس کے لمبے لمبے بال ہیں وہ اللہ والا ہے، جس کا بڑا جبہ ہے وہ اللہ والا ہے، جس کا سربا امامہ ہے بڑا وہ اللہ والا ہے، جو اونچی ٹوپی لگا لے وہ اللہ والا ہے۔ برادران اسلام، آئیے میں آپ کو بتلاؤں حدیث پاک سے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اولیاء اللہ قال الذین اذا رؤوا رسول اللہ او کما قال سید المرسلین۔ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول سے عرض کی گئی یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ نہ فرمایا کہ جس کے لمبے لمبے بال ہو وہ اللہ والا ہے، جس کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہو وہ اللہ والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ پیارے آقا نے اتنا پیارا جملہ ارشاد
فرمایا جس کو سننے کے بعد میں ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوهم ذکرنا, اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. محبت کے ساتھ میں بولے سبحان اللہ. اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. تو برادران اسلام حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ اللہ والا وہ نہیں ہوگا جو عورتوں کی طرح لمبے بال رکھائے. اللہ والا وہ نہیں ہوگا جو اپنے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہنے. اللہ والا وہ نہیں ہوگا برادران اسلام جو ریاکاری کرے دنیا میں, بلکہ اللہ والا وہ ہوگا جس کا چلنا بھی شریعت کی روشنی میں ہوگا, جس کا کھانا بھی شریعت کی روشنی میں ہوگا, جس کا پینا بھی شریعت کی روشنی میں ہوگا, جو خود بھی نیک راستے پر چلے گا اور جو منسلک ہو جائے گا اس کو بھی نیک راستے کی دعوت دے گا. وہ اللہ والا ہوتا ہے. برادران اسلام بس میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور بیان کروں گا, اس کے بعد میں آپ کے سامنے سن ہو جاؤں گا. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حدیث پاک سننے کے بعد میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک میں ہم سب کو شامل فرما لے. برادران اسلام آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ آج ہمارا عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگتا, نیک کام میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا, نیک کام سے ہمارا دل رکتا ہے. ہمارا مسلمان بھائی 3 گھنٹے میچ دیکھنے میں گزار دیتا ہے, 3 گھنٹے فلم دیکھنے میں گزار دیتا ہے, مگر جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے برادران اسلام جمعے کی نماز پڑھنے جائے گا, جب امام نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور وہ پیچھے کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جتنے مقتدی آئے تھے وہ سارے نماز پڑھنے پر چلے گئے ہیں. برادران اسلام نیک کام میں دل نہیں لگتا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت لقمة في بطن ابن آدم لعنه الله كل ملك في الارض والسماء ما دامت اللقمة في بطنه. برادران اسلام اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب ابن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑ جاتا ہے, جب ابن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو لعنہ اللہ كل ملک, تمام فرشتے زمین و آسمان میں اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ انسان اسی حالت میں انتقال کر گیا فمأواہ جہنم, تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہی وجہ ہے برادران اسلام ہم لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, اسی وجہ سے ہمارا نیک کاموں پر دل نہیں لگتا ہے, اسی وجہ سے برادران اسلام نیک کاموں سے ہمارا دل آتا ہے. آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر کے جاؤں گا, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی, زندگی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. برادران اسلام حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں آمنہ کے لال معراج میں بولا پیارے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں 4 شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں ہوتا. محبت کے ساتھ میں بولے سبحان اللہ. کتنے شخص ایسے ہیں؟ 4 شخص ایسے ہیں. برادران اسلام یہ میری زبان نہیں بلکہ آمنہ کے لال زبان ہے, اور آپ جانتے ہیں میرے آقا نے جو فرما دیا وہ حق ہے. شاعر کہتا ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ نہ قرآن نہ بدلا جائے گا. آمنہ کے لال ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر مجھے لوگوں کے سست پڑ جانے کا یقین نہ ہوتا تو میں صحابہ کو گلیوں میں آواز لگانے کے لیے بھیجتا کہ تمام گلیوں میں آواز لگا دو 4 شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کہیں گے وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو عزیزان نبی اسلامیہ ملاحظہ فرمائیں آمنہ کے لال معراج کے دولہ پیارے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہے جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. دوسرے شخص کے بارے میں سماعت کریں برادران اسلام. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کی آمدنی کم ہو, جس کی کمائی کم ہو, جس کی تنخواہ کم ہو, مگر پھر بھی اپنی بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روکے گا. برادران اسلام آج ہمارا
मुसलमान भाई बड़ी मेहनत के साथ 20,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, 40,000 महीने के कमाता है, मगर अपने उसी मेहनत के पैसे से जुआ खेलता है, अपने उसी मेहनत के पैसे से सट्टा खेलता है। अगर दुकानदारी करता है तो दुकानदारी में झूठ से काम लेता है। अगर कहो कि झूठ ना बोला करो, बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत अगर दुकानदारी में झूठ ना बोला जाए तो हमारे बच्चे भूखे हो जाएंगे, अगर दुकानदारी में झूठ न बोला जाए तो कुछ भी मुनाफा नहीं होगा। बरादरान इस्लाम, बच्चों की तरबियत करना किसको कहते हैं? बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है? बच्चों की परवरिश किस तरह की जाती है? आओ मैं बतलाता हूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फजर की नमाज भी आका के पीछे पढ़ते हैं, सुहर की नमाज भी मदीने वाले मुस्तफा के पीछे पढ़ते हैं, असर की नमाज भी आका के पीछे पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज भी आका के पीछे पढ़ते हैं, इशा की नमाज भी मदीने वाले मुस्तफा के पीछे अदा करते हैं। मगर जब सुहर की नमाज पढ़ते हैं तो हजरत अबू दरदा बातचीत के लिए ठहरते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं तो मुलाकात के लिए रुकते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो बातचीत करने के लिए रुकते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं तो बातचीत करने के लिए रुकते हैं। मगर हजरत अबू दरदा जैसे ही फजर की नमाज पढ़ते हैं सारे लोगों में सबसे पहले उठ करके घर को चले जाते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, आमना के लाल इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा जरा ये तो बताओ तुम तमाम नमाजों के बाद रुकते हो, सुहर बाद तुम रुकते हो, असर बाद तुम रुकते हो, मगरिब बाद तुम रुकते हो, इशा के बाद तुम रुकते हो, मगर ये अबू दरदा जरा ये तो बताओ फजर की नमाज के बाद में ठहरते क्यों नहीं हो? फजर की नमाज के बाद में रुकते क्यों नहीं हो? फजर की नमाज के बाद में सारे लोगों में सबसे पहले घर की तरफ चले जाते हो। तो सहाबी रसूल का जुमला सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें, सहाबी रसूल का जुमला सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें कि बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है। हज़रत अबू दरदा हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तमाम नमाजों के बाद रुकता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं ज़ोहर बाद भी रुकता हूँ, असर बाद भी रुकता हूँ, मगरिब बाद भी रुकता हूँ, इशा के बाद भी रुकता हूँ, मगर ये मेरे प्यारे आका मेरे बाप पर कुर्बान हो, मैं फजर की नमाज के बाद में सारे लोगों में सबसे पहले इसलिए भी जाता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे पड़ोसी का जो मकान है, मेरे पड़ोसी के मकान में एक खजूर का दरख्त है, या रसूल अल्लाह जब मदीने के अंदर सुबह में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ये मदीने वाले आका उस हवा की वजह से खजूरें उठ करके मेरे मकान में गिर जाती हैं, या रसूल अल्लाह मैं सबसे पहले इसलिए घर को जाता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा उठने के बाद में अपने मुंह के अंदर उन खजूरों को दाखिल कर ले, मैदान महशर में मुझसे ये सवाल हो जाए, या अबू दरदा तुमने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह की थी, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की थी? या रसूल अल्लाह इसलिए मैं सबसे पहले जाता हूँ जो खजूरें हवा की वजह से टूट करके मेरे मकान में गिरती हैं मैं उन तमाम खजूरों को बीन करके वापस से अपने पड़ोसी के मकान में मोहब्बत के साथ में बोले सुभान अल्लाह। ये है ईमान का जज्बा, ये है बच्चों की तरबियत करना, ये है अपने बच्चों को हराम से बचाने की तरबियत। मगर बहरे अजीज़ानी दानिश इस्लामिया, मगर अफसोस है अपने मुसलमान भाइयों पर कि जो हराम के लुक्मे से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, फिर शिकायत करते हैं उलमाए किराम से कि हज़रत हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार नहीं है। बरादरानी दानिश इस्लामिया, इस तरह आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपने अपने बीवी बच्चों को हराम का लुक्मा खिलाया है तो वो आपकी फरमाबरदार नहीं हो सकती। बरादरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक वो हराम का लुक्मा उसके पेट में रहेगा फमावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। हजरत अबू दरदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फजर के बाद में इसलिए सबसे पहले जाता हूँ तमाम खजूरों को बीन करके वापस से अपने पड़ोसी के मकान में डाल देता हूँ। तो मैं बयान कर रहा था कि 4 शख्सों को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला वो है जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, दूसरा वो है कि जिसकी कमाई कम हो मगर फिर भी अपने बीवी बच्चों के पेट में हराम का लुक्मा ना जाने दे। तीसरा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो नौजवान है जो जवानी की हालत में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसको भी जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और चौथा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया चौथी वो औरत है जो अपनी तमाम खुशियों को, जो अपनी तमाम मोहब्बतों को, जो अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपने शोहर पर कुर्बान कर दे, जिस हालत में जिस हाल में शोहर रहती रहे। बरादरान इस्लामिया उसकी ना
ناشکری نہ کرے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا شوہر دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ وہ اپنی بیوی سے راضی ہو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کو بھی جنت میں جانے سے کوئی مگر برادران اسلام میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. حدیث پاک میں ہے کہ برادران اسلام اگر شوہر ان کی تمام باتوں کو پورا کرتا رہے مگر ایک بات کو اگر پورا نہ کرے تو یہ اس کی تمام محنتوں پر اس کی تمام برادران ملت اسلامیہ محبتوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو اس جملے کو یاد رکھیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنی تمام خوشیوں کو اپنے شوہر پر قربان کر دے جب اس عورت کا شوہر دنیا سے جائے تو اپنی بیوی سے رضامند ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو جنت میں جانے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی اس حدیث پاک میں ہم سب کو شامل فرما دے. ایک مرتبہ مل کر کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.